اب افغان طالبان کے بارے میں کہا ہے کہ جی اگر امریکہ کو ایئر بیس دی گئی یا ایسی کوئی مدد فراہم کی گئی تو جو نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں، وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار پاکستان نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کہنے کے انتھک کوششیں کی ہیں۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو ممکن بنانے کے لیے اور مسئلے کو اچھی طریقے سے یا پھر خوش اسلوبی سے حل کرنے میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے بہت اہم رہے ہیں، اہمیت کے حامل رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو خطے کی سیاسی سچویشن صورتحال ہے اور آنے والی تبدیلیوں کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جی پاکستان امریکہ کو افغانستان تک رسائی کے لیے ہوائی راستہ اور زمینی راستہ دونوں فراہم کرتا رہے گا، اور پاکستان میں امریکی ایئر بیس پر بھی بڑی آپ سن رہے ہوں گے کہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، مگر جو دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اب افغان طالبان کے بغیر کوئی نام لیے افغانستان کے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو باقاعدہ انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اگر امریکہ کو ایئر بیس دی گئی یا ایسی کوئی مدد فراہم کی گئی تو جو نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں، وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اب کچھ ماہرین اسے پاکستان کے لیے باقاعدہ وارننگ کہہ رہے ہیں کہ جی وارننگ ہے، اور کچھ اس بیان کو محض ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیفینسو موو، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ۔ محمد صاحب، امریکہ کو ایئر بیس دینے اور اس پر جو افغان طالبان کی وارننگ، آپ کے خیال میں افغان طالبان کا یہ جو بیان ہے کیا یہ واقعی وارننگ ہے یا پھر اسے ایک عام روایتی بیان سمجھا جائے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے تھا یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو افغان طالبان میں پاکستان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، گریونسز ان کے بہت زیادہ ہیں اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت بیسس کی بات ہو رہی ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت بن جائے جو امن ڈیلیور کر سکے، اور جو ملک جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ سے بچ جائے تاکہ ان کی بدنامی نہ ہو۔ اب اس کے لیے ایک تو وہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے کوئی پروگریس اس پہ نہیں ہوتی اور وہ سکسیسفل نہیں ہوتا، اس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا، تو اس کے بعد فورسز نے تو 11 ستمبر تک نکلنا ہے۔ جب فورسز نکل جائیں گی تو امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر افغان فوج سے ڈیزرشن، ڈیفیکشن شروع ہو جائیں اور وہ اتنی زیادہ پھیل جائیں کہ طالبان کابل پر چڑھائی کرنے لگے۔ تو اگر طالبان کابل پہ ایڈوانس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر آپ کابل پہ چڑھائی کریں گے، کابل پہ ایڈوانس کریں گے، تو ہم کابل کی حکومت اور کابل کی جو فوج ہے اس کی مدد کے لیے ہم حاضر ہوں گے، اور ہم جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے، لہٰذا آپ اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان سے اڈے مستقل طور پہ مانگے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے کچھ لاجسٹک سپورٹ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی میں اس کی ضرورت ہو تو پھر پاکستان کے راستے فوری طور پہ امریکی فوج جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ یا کسی جگہ اتر جائے اور طالبان کا مقابلہ کرے۔ اس کی نوعیت چند دنوں ہوگی یا چند ہفتوں تک ہوگی، لیکن اس میں خطرات ہیں۔ خطرات اس میں یہ ہیں کہ ایک تو طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ جائے گی کہ دشمنی تک پہنچ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر امریکن فورسز کاؤنٹر انسرجنسی والی کب تک افغانستان میں رہیں گے اور کب تک ایک ایسی حکومت کا دفاع کرتے رہیں گے جو اپنی دفاع خود نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ 20 سال سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ریک طالبان جو کہ نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے نہ کچھ ان کے پاس وسائل ہیں، جو کہ والنٹیئرز ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، اگر ان کا مقابلہ افغانستان کی جو 3,50,000 فوج ہے وہ نہیں کر سکتی، تو آیا ان حالات میں امریکہ کو بدستور ایک ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے جس کی ریٹھی نہ ہو، جس میں کرپشن عام ہو،
جس میں کہ اوپیم پیداوار 7,000 ٹن تک پہنچ گئی ہو، جس میں انمپلائمنٹ 60% ہو، جس میں کہ لوگ باہر افغانستان سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، جنہوں نے امن ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ترقی ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا، تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، اور افغانستان کا جو نقصان ہے وہ تو میرے خیال میں اسپل اوور ہوگا اس کا، جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا، جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور جو سینٹرل ایشیا کے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہونے والے ہیں، ترکمانستان گیس پائپ لائن اور تاجکستان سے جو بجلی وغیرہ کے منصوبے ہیں، وہ سب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں، اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ لیسن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جن کے اتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا رستم صاحب، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ استعمال کیا، چاہے یہ سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار آن ٹیرر ہو، اور یہ پھر اب امن جو مذاکرات ہیں، اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ پاکستانی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار بالائے طاق رکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے۔ تو یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشنز ہیں، یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت، کبھی ہم کو ان کی ضرورت، تو یہ ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور کے ساتھ، وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے۔ وہ یہ صرف وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں، اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں، چاہے کہ طالبان ہم سے ناراض ہوں۔ طالبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، ایک پارٹی ہے، ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً افغانستان کے آدھے حصے پہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کا سودا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محمد صاحب، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی، اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو، وہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ افراد ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں، اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ان کے مختلف ڈائمینشنز پہ، ایسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے۔ تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اس اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے طالبان کی حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، لیکن اس کے بعد افغانستان اور ہندوستان کے 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں، سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں، اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں، یہ افغانوں کا کام ہے، افغانوں کو کرنا